ہمسایہ ملک جو ہے اس میں ایک جنگی جنون ہے. یعنی نئی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنونی سی کیفیت ہے. آپ کے کشمیر کے بارڈرز کے اوپر, LOC کے اوپر اور ہماری ورکنگ باؤنڈری کے اوپر لگاتار 7 مہینے سے کوئی نہ کوئی فائرنگ, واقعات, جانی نقصان, املاک کی تباہی, یہ کام جاری ہے. اس کے علاوہ دھمکیاں ہیں, وہ بھی آپ کو آتی ہیں. اور پھر ایک جنون ایسا ہے کہ ہتھیار خریدو. اب بھارت آج دنیا میں ہتھیار خریدنے والا سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک ہے, نمبر 1 ملک, جو کہ ہتھیار دنیا پوری سے خریدتا ہے. تو ایسے ملک کے خلاف جو آپ دفاع جب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ہر طرح کی تھریٹ کا مقابلہ کر سکیں, ہر طرح کی جو آپ کو خطرات آ سکتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. اور میزائل ڈیفنس آپ کا جو میزائل سسٹم ہے بنیادی طور پہ اسی نقطہ بالکل صحیح ہے. ابھی ہم میزائل کے اوپر بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں تورو مردان سے بات کر رہا ہوں, ہدایت اللہ وان. جی, میں اپنا جو ہمارا سیاستدان ہے اور ہمارا سائنسدان جو ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور بہت اچھا, میں خدا کی قسم جو میں نے دیکھ لیا ہے پروگرام, یہ بھی لگایا تھا, تو خدا کی قسم میں دل میں آ رہا ہے کہ میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں سارا سائنسدان اور پاک فوج کو, اور پاک فوج جو ہمارا سائنسدانوں کو ہمارا طرف سے سلام. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. جی جناب صاحب, فوج کو سلام, مبارکباد, خوشی. بڑی خوشی کی بات ہے. انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے سائنسدانوں کو سلام کرتا ہوں. ہم ساری قوم کو کرنا چاہیے, ہمیں اپنے سائنسدانوں کے حوصلے بڑھانے چاہیے, کیونکہ یہ انہی کی سائنسدانوں کی, انجینئرز کی اور ٹیکنیشینز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے میزائل اور ٹیکنالوجی میں آپ کے لیے مختلف چیزیں بنا کے آپ کو ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب, آپ نے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی بات کی. بھارت نے اس سے پہلے جو تجربات کیے تھے, اگنی 1 کو انہوں نے کیا جو ایٹمی ہتھیار لے کر جا سکتا تھا. اگنی 3 ہے 3000 کلومیٹر تک جو ہے وہ جا سکتا ہے, اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے. اگنی 4 4000 کلومیٹر تک. تو ہم کیا سمجھیں کہ کروز ٹیکنالوجی میں پاکستان نے واضح انداز میں بھارت کو مات دے دی؟ کروز ٹیکنالوجی میں ہم نے واضح انداز میں مات آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ جو بھی ہتھیار آپ بنائیں, اگر وہ آپ کے اپنے فوجی مقاصد جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ پورے کرتا ہے تو آپ کے لیے وہی بہترین چیز ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ 3000 کلومیٹر تک کی مارکہ بنائیں یا 4000, ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے. ہمارے عزائم, پاکستان کے عزائم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں. اب 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر آپ چائنا یا رشیا یا کوئی اور, تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے. سو ہم اتنے لمبے رینج کے میزائل کیوں بنائیں؟ اور ہم تو استعمال بھی اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں, ہم تو اپنے دفاع کرنے کا شوق نہیں ہمیں, اور ہم تو اپنا دفاع اسی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں خطرات موجود ہیں. تو جو خطرات موجود ہیں ان کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں آپ نے جو کچھ بنایا ہے, ڈیولپ کیا ہے جس رینج کا, وہ آپ کے لیے مناسب ہے اور کافی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ایسی جگہیں جن کے اوپر یہ آپ فائر گرا سکتے ہیں وہ تقریباً اتنے ہی فاصلوں پہ ہیں, اس سے زیادہ فاصلے پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کی پرواہ اور فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ بہت لمبے رینج کے بنا رہے ہیں, ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب, امریکی ایک سابق سفیر ہیں جو کہ بھارت کے اندر تعینات رہے, رابرٹ نام ہے ان کا, انہوں نے اکنامک ٹائمز کے اندر جو ہے ایک سٹوری بھی پبلش ہوئی کہ اگر بھارت کے اندر کوئی دہشت گردی کی واقعہ ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ یا اگر اس کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر بھارت جو ہے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اس پر آپ کیا نقطہ نظر؟ یہ مسٹر بلیک ویل نے میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کو کسی تھنک ٹینک نے ان کی رائے پوچھی کہ اس کے بارے میں وہ کیا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے مسٹر بلیک ویل کی. لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. بھارت میں ایک خوف کی کیفیت ہے ISI کے بارے میں. وہاں پہ یہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ مذاقن کہتے ہیں کہ جس دن کسی کی گائے دودھ نہیں دیتی تو وہ کہتے ہیں کہ ISI نے کوئی کام کر دیا ہے, گائے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ تحقیقات سے پہلے الزام عائد کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز پھر رہی ہے. جیسے ہی کہیں کو واقعہ ہوا
تو آپ نے کہا جی کہ یہ تو ISI نے کرا دیا اور اسی میں آپ فیصلے بھی کرنا شروع کر دیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا بھارت میں آزادی کی تحریکیں نہیں چل رہی؟ نکسلائٹس ہیں ادھر تو بے شمار آزادی کی تحریکیں ہیں, کشمیر میں بھی ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر خود کش حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے الزام بھی پاکستان پر عائد کرتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو کہ مختلف معاملات کے لیے حکومت سے نالاں ہیں, کوئی آزادی چاہتا ہے, کوئی اپنے حقوق منوانا چاہتا ہے, تو وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اب اگر اس کا صرف یہ کہ حکومت بہانہ ڈھونڈ رہی ہو کہ وہ اس نے پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام دھر دیا. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ سمندر میں کشتی کو آگ لگائی اور کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنے یا کوئی وہ ٹیررسٹ اٹیک آ رہا تھا, اور بعد میں پھر وہ انہی کے میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا اس کا. تو ان کی انٹیلیجنس کو عادت ہے کوک اپ کرنے کی, چیزیں بنانے کی, وہ کوئی نہ کوئی واقعہ کریٹ کر کے تو وہ آپ کو یا بدنام کرنا یا آپ کے اوپر الزام تراشی کر کے تو دوسرے بڑے ملکوں کے سامنے آپ کا وہ مقام, آپ کی منزلت کو ختم کرنا. یہ تو وہ کام کرتے رہے ہیں, تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے, کوئی توقع آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت بھی کرے جس سے وہ بہانہ ڈھونڈیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے. اب اس میں اپنی طرف سے یعنی اپنے پاکستان کی طرف سے میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے کمزور ملک نہیں ہے. دفاعی اعتبار سے ہم حملہ کر کے کسی کے علاقے پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ ہم نے ضرور اہتمام کیا ہوا ہے اپنا دفاع کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی افواج تیار بھی ہیں, آپ کی افواج بہت تجربہ کار ہیں, انہوں نے یہ ٹیررزم کے خلاف بھی جنگ لڑی, بیٹل ہارڈنڈ ہیں, فیلڈ ایریا میں لمبا وقت گزارا ہے, ہر طرح کی کاروائیاں کر کے دیکھی ہیں. تو آپ کے لوگوں کو, آپ کی فوج کو ٹریننگ ہے, تجربہ ہے, اور آپ کی فوج کے پاس وہ مناسب ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی دشمن کے پاس بڑے ٹینک ہیں تو ٹینکوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہمارے پاس زیادہ ہیں, 65 کی جنگ بھی ہمارے سامنے, تو ہم ان ٹینکوں کو انگیج کر سکتے ہیں. اگر دشمن کے پاس جہاز زیادہ ہیں تو جہازوں کو گرانے والے ہتھیار ہمارے پاس زیادہ ہیں. سو آپ نے اپنے طور پہ اپنے دفاع کا انتظام کیا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بھارت کے بارے میں, بھارت کے خلاف دفاع کرنے کے لیے آپ کے اپنے عوام میں جتنا مرضی اختلاف ہو, لیکن اس معاملے کے اوپر آپ کی قوم ایک ہو جاتی ہے. جہاں ملک کے دفاع کا مسئلہ آتا ہے اس وقت آپ کی پوری قوم آپ کی افواج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہ آپ کی دفاع کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, یہ ایک دفاعی لائن ہے آپ کی. اگر آپ کے عوام میں اتحاد نہ ہو, آپ کے عوام آپ کا ساتھ نہ دیں تو فوج جنگ نہیں لڑ سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ پوری قوم میں کہیں کسی پولیٹیکل لیول پہ, پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں کوئی اختلاف نہیں. کیا یہ یکجہتی صرف پاکستان کے پاس ہی ہے؟ وہاں پہ یہ یکجہتی نظر نہیں آتی؟ وہاں یہ یکجہتی نہیں ہے, وہاں سکھ مطمئن نہیں ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑی برے سلوک کیے جا رہے ہیں, وہاں آزادی کی تحریکیں بہت ہیں. ان کی ہندو پاپولیشن ہو سکتا ہے کہ اس میں اسی طرح کا اتحاد موجود ہو, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی سکھوں نے امریکہ میں تحریک چلتی رہی, لیکن ابھی امریکہ میں سکھوں نے وہاں پہ امریکی عدالت میں مقدمہ کیا ہے ان کے اوپر کہ یہ جو بھارتی حکومت ہے یہ سکھوں پہ مظالم کرتی ہے, یہ مائنورٹیز کے خلاف ان کے رویے درست نہیں ہے, اور یہ سکھوں نے مقدمہ کیا وہاں پہ. چنانچہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں یہ ایک فرق آ سکتا ہے. دوسری طرف اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں دہشت گردی کی وجہ سے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک یہاں کیسے ہوا دے رہے ہیں اس کو, اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کچھ کمزور ہیں اکنامیکلی, اور کچھ آپ کی افواج بھی ادھر مصروف ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس قصے کے اوپر قابو پائیں, اس کو آپ سیدھا کریں تاکہ آپ کا اپنا اندر سے جو دفاع ہے وہ بالکل درست ہو, مضبوط ہو. باقی ہمیں کسی کے ملک میں جا کے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
بھارت میں جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ پہلے کافی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جا کے کسی کے ادھر کریں. البتہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہوا تو وہ لازماً کریں گے، لیکن اس بہانے کا جواب پھر یہاں سے منہ توڑ جائے گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کی افواج اور آپ کے ہتھیار پوری طرح تیار ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو بلیک ویل نے کہا ہے، وہ بلیک ویل کو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کوئی خاموش تماشائی نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کریں گے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو دوسری گال آگے کر دیں گے کہ آپ دوسرا مار دو، بلکہ منہ توڑ جواب دینا وہ اس کے بعد ایک تھپڑ کے بعد دوسرا مکہ آئے گا دوسری طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جین صاحب،